اس سے بھی پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں. یہ فضیلتیں خود سرکار نے گن کے بتائی ہیں. اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبیوں کا خاتم ہوں، سب سے آخر میں ہوں، میرے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آ سکتا. اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، جو جامع ترمذی کی روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے. گرامی قدر حضرات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، طبرانی کی روایت ہے، مولا علی سے فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں جس وقت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے، اے علی تم مدینہ کے والی ہو. عرض کیا پیارے آقا میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں مولا علی سے، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، البتہ فرق یہ ہے کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کے جاتے تھے، میں بھی تمہیں مدینہ پر اپنا خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں. گرامی قدرات، یہ سلسلہ جو ختم نبوت کا تھا یہ اسی طرح چلتا گیا اور ختم نبوت پر تمام کا اتفاق رہا. یاد رکھیے ختم نبوت کا وہ مسئلہ ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہین حیات میں سرکار کے وصال کے قریب جو جھوٹے نبی پیدا ہوئے، ان میں اسود انسی جھوٹا نبی جو سرکار دو عالم علیہ السلام کے وصال مبارک سے ایک دن پہلے جہنم واصل ہوا، اور آقا علیہ السلام کو خوشخبری دی گئی کہ وہ جھوٹا نبی جہنم واصل ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسیلمہ کذاب نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، طلحہ بن خیلد نے بھی. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وصال کے ایام تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت پر متمکن ہوئے، آپ نے سب سے پہلا آرڈر لشکر اسامہ کو روانہ کرنے کا کیا، اور دوسرا آپ نے جو آرڈر دیا وہ مرتدین کے خاتمے کے لیے تھا. گرامی قدرات، یاد رکھیے وہ لوگ جو کفار ہیں وہ ہمارے ملک میں رہتے ہیں، ہمارے ملک میں سکھ بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں اہل الذمہ، ذمی کافر. اسلام ان کے بارے میں کچھ حقوق بتاتا ہے، وہ مائنورٹی ہیں، اقلیت ہیں. اسلام کہتا ہے ان کا مذہبی حق ہے، جیسے چاہیں ہندو اپنی عبادت کریں، مندروں میں جائیں، سکھ اپنی عبادت کریں، عیسائی اپنے چرچ میں جائیں، اسلام نہیں روکتا. اقلیت کو اسلام کہتا ہے مذہبی آزادی ہے، وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں، ان کا معاشی حق ہے. ہمارے یہاں مین روڈ پہ آ کے شالیمار لنک روڈ پر کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی عیسائی دکان کھولے، ہم اس کو ویلکم کریں گے، اسلام کی طرف سے اجازت ہے. پاکستان میں سب سے بڑا کھجوروں کا تاجر سندھ میں چھوارے کا ایک ہندو ہے، ہم اس کو معاشی معاملات میں ہم ان کو منع نہیں کرتے، یہ اسلام کی خوبی ہے. وہ معاشرتی طور پر بھی زندگی گزارتے ہیں. وہ آپ کے گھر کے ساتھ کوئی عیسائی اپنا گھر خرید لے تو آپ اسے نہیں روکیں گے. اسلام مذہبی، معاشی، معاشرتی، سیاسی حق بھی اسے دیتا ہے. جب الیکشن ہوتے ہیں تو مائنورٹی کے اقلیت کی سیٹیں ہوتی ہیں جس پر الیکشن لڑا جاتا ہے، اور وہ الیکشن پہ آتے ہیں، یہ حق اسلام دیتا ہے. لیکن یاد رکھیے اسلام یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں، یہ سب سے بڑھ کر، اور مومن کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ وہ مومنوں پر، مسلمانوں پر نرم ہوتے ہیں اور کافروں پہ سخت ہوتے ہیں دین کے معاملے میں. ٹھیک ہے، معاشی معاشرتی معاملات میں وہ اپنے معاملات ادا کریں. ذمی کافر ہیں، وہ ہمارے ملک میں رہنے کا ٹیکس پے کرتے ہیں، جزیہ دیتے ہیں. اسلام کہتا ہے کہ ان کو رہنے دیا جائے. ایک کنڈیشن ہے مسلمانوں کی، مسلمانوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کچھ اور نوعیت کے، وہ ہمارے بھائی ہیں مسلمان ہونے کے ناطے. لیکن جو غیر مسلم ہیں وہ ذمی ہیں، لیکن ان کو معاشرے میں رہنے کا حق دیا جاتا ہے، وہ ملک کے قوانین کے پابند ہوتے ہیں. لیکن جو تیسری قسم ہے جن کو ہم مرتدین کہتے ہیں، ان کے لیے اسلام میں محبت کی کوئی دل میں جگہ نہیں ہے. جنہوں نے ارتداد کی راہ کو اپنایا، مدینہ کی جو اصل ریاست تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بنیادوں کو اسی طرح استوار کرتے ہوئے اعلان کیا
وہ قبیلے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، فرمایا میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ عمر فاروق عرض کرتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، آپ کیسے جہاد کریں گے؟ سرکار فرماتے ہیں جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس کی جان مال کی حفاظت میرا ذمہ ہے، وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ ابو بکر صدیق گھوڑے پہ سوار ہوئے، تلوار ہاتھ میں پکڑ کے کہا جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، ایک رسی بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیتا تھا جو آج نہیں دے گا، ابو بکر اس کے خلاف جہاد کرے گا۔ یہ آپ کا سخت فیصلہ تھا، جس کی وجہ سے جب لشکر اسامہ وہاں سے گزرا وہ سارے کے سارے قبیلے تائب ہو کر پھر مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح یہ جو مرتدین تھے، ان میں طلیحہ بن خیلد شام میں بھاگ گیا، پھر یہ بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ مسیلمہ کذاب، اس نے توبہ نہ کی۔ ایک اور خاتون سجا بنت حارث نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے اس کے ساتھ نکاح کیا، 2 نمازیں اپنی امت کو معاف کر دی، نعوذ باللہ۔ جھوٹے نبی کے ماننے والوں کی جب سازشیں بڑھی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو ملک شام سے بلایا اور آپ نے فرمایا یہ محاذ اس سے زیادہ اہم ہے۔ اب آپ نے اعلان کیا، قاعدہ یہ تھا کہ بدری صحابی اب کسی جہاد میں شریک نہیں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ختم نبوت کے لیے بدری ہو یا غیر بدری سارے میدان عمل میں اتریں، اس لیے کہ رسول اللہ کی عزت کا مسئلہ ہے۔ صحابہ پھر میدان عمل میں اترے۔ یمامہ کے میدان میں 40,000 کا لشکر لے کے مسیلمہ کذاب آیا اور مسلمانوں پر اس طرح حملہ کیا کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اس مقام پہ حضرت ابو عمارہ، خواتین بھی اس میں شریک ہوئیں، اپنے بچوں کو لے کر آئیں، ان کے بچے شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا مجھے پرواہ نہیں، مجھے رسول اللہ کی عزت کے تحفظ کی ضرورت ہے۔ صحابہ نے زمینیں کھود کر اپنے اتنے جسم داخل کیے۔ اب دونوں طرف سے آواز کیا ہو رہی تھی، یہ قابل غور بات ہے۔ آج ہمیں ان آوازوں سے متاثر کیا جا رہا ہے۔ ادھر سے مسیلمہ کذاب کے ماننے والے بھی کہہ رہے تھے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، ادھر سے صحابہ بھی کہہ رہے تھے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، دونوں ہی جنگ کر رہے تھے۔ مسیلمہ کذاب جھوٹے نبی کو ماننے والے کون سا نعرہ لگا رہے تھے جی؟ اللہ اکبر۔ اور صحابہ کیا نعرہ لگا رہے تھے؟ اللہ اکبر۔ تو اہل حق کی کیسے پہچان ہو؟ اس کا مطلب کبھی ایسا وقت بھی ہوتا ہے، اور یہ صحابہ کا دور ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں، اس وقت بھی ایسی جماعت موجود تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر کے مسیلمہ کذاب کو، اس کو نبی مان رہی تھی اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہی تھی۔ کبھی ان نعروں پہ دھوکہ نہیں کھانا۔ جب یہ نعرے بلند ہوئے، البدایہ والنہایہ سے پڑھ رہا ہوں، صحابہ کرام نے کہا اب اہل حق کی پہچان کیا ہے؟ اس وقت یمامہ میں پھر صحابہ نے نعرہ لگایا، نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نعرہ لگایا۔ البدایہ والنہایہ میں ہے۔ ادھر سے اب صدائیں بلند ہو رہی تھی، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اور صحابہ کی زبانوں میں تھا اس وقت شعار تھا مسلمانوں کا، یا محمد و یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پتا چلا کہ صحابہ مدینہ شریف سے بہت دور کھڑے ہیں یمامہ کے میدان میں، اور صیغہ ندا سے یا رسول اللہ پکار کے کہہ رہے تھے کہ اگر آج کوئی پاکستان میں کھڑا ہو کے لبیک یا رسول اللہ کی صدا بلند کرے تو وہ صحابہ کرام کی سنت کو پورا کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آج اسی نعرے کو اسی طرح یاد کرنے کی ضرورت ہے جیسے صحابہ کرام نے یمامہ میں یاد کیا۔ اب اس وقت چونکہ جو مخالف تھے انہوں نے بھی اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی۔ اللہ اکبر تو کہنے والے بہت سے ہیں، یہودی بھی تو اللہ کو مانتے ہیں، وہ بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں۔ اصل ونڈ پڑتی وہاں ہے جب عزت مصطفیٰ کی بات ہو۔ اس لیے گرامی حضرات، صحابہ کرام پھر آگے بڑھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی میں کتنے غزوات ہوئے؟ 27 غزوات ہیں جس میں سرکار نے حصہ لیا۔ ٹوٹل جنگیں کتنی ہیں؟ 86 جنگیں ہوئی ہیں سرکار کی زندگی میں، آپ کی ہی حیات میں، جس میں آپ شریک ہوئے وہ کتنے غزوات ہیں؟ 27۔ اور ٹوٹل کتنی جنگیں ہیں؟ 86۔ ان میں شہید ہونے والے لوگوں کی تعداد کتنی ہے؟ 269۔ سرکار کی پوری زندگی میں 27 غزوات میں سرکار حصہ لیتے ہیں خود۔ 86 جنگیں ہیں، شہید کتنے ہوئے ٹوٹل سے آبا؟
269 اور صرف ایک یمامہ میں ختم نبوت کے لیے 1200 صحابہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اس مقام پر یمامہ میں 750 حافظ قرآن صحابہ شہید ہوئے، جس کے بعد پھر قرآن کو کتابی شکل دی گئی۔ مجھے بتائیے جس عقیدے کے لیے 750 حافظ قرآن صحابہ اور 1200 باقی بالعموم صحابہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں، کتنا اہم ہوگا، اس عقیدے کی کتنی اہمیت ہوگی۔ اور پھر مسیلمہ کذاب کو وحشی نے اپنے برچھے سے مارا، گرا دیا اور پھر اس کو جہنم واصل کیا۔ اور پھر جس وقت وہ اس کے ماننے والے قلعے میں گھسے، دروازہ بند کیا، تو صحابی انہوں نے کہا جی مجھے اٹھاؤ اوپر، ان کو ایسے اوپر اٹھایا گیا، پھر دوسرے اوپر چڑھے، وہ اندر چھلانگ لگا کے دروازہ کھول دیتے ہیں، تلواروں سے ان کے جسم کو چھلنی کر دیا، انہوں نے اپنی جان دے دی، لیکن آقا علیہ السلام کے خلاف جنہوں نے ختم نبوت کی بات کی، ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا۔